اسلامی کے وہ ملک جو پاکستان سے آزادی لینے میں کامیاب ہوا، مٹھی بھر لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس نہ ہتھیار نہ آرمی تھی، وہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑنے میں مرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنا علیحدہ سے ملک بنایا، اور آج بھی ان کی جنگ جاری ہے ڈکٹیٹروں کے خلاف۔ ہمیشہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے جب بھی ہمارا کسی سے باہر آمنا سامنا ہوتا ہے یا پاکستانی قوم باہر آتی جاتی ہے، تو ہم سے کچھ لوگ یا پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک یہ جبر کب ختم ہوگا، جو ہم پہ ظالمانہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں یہ کب ختم ہوگی، اور پاکستان کب ترقی کی راہ پر چلے گا، اور یہ سب کچھ کب ختم ہوگا۔ تو آئیے آج میں بتاؤں گا آپ کو ان سوالوں کے جواب، اور ان سارے سوالوں کے جواب جڑے ہیں بنگلہ دیش سے، وہ ملک جو 1971 میں پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ تو چلیے جانتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل اور میں ہوں رضوان حیدر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے بارے میں جو 1947 سے لے کر 1971 تک پاکستان کا وجود تھا، پاکستان کا حصہ تھا اور پاکستان تھا، لیکن آخر وہ پاکستان سے جدا ہو گیا۔ آج اس ملک میں آگ کا سماں ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگوں پر سرے عام گولیاں ماری جا رہی ہیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو سرے عام پرائیویٹ فورسز اور گورنمنٹ فورسز کی طرف سے مارا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کب تک یہ چلتا رہے گا؟ 14 جولائی کو سٹارٹ ہونے والا یہ احتجاج آخر کب تک جاری رہے گا؟ 14 جولائی کو جب یہ احتجاج سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد سے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس، ٹرانسپورٹ سروس اور بہت سی ضروری اشیاء، ایسی چیزیں جن کا روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، وہ سب کچھ بند کر دیا گیا، اور بند کرنے والے کوئی اور نہیں، کوئی ڈکٹیٹر نہیں، بلکہ وہاں کی موجودہ گورنمنٹ یعنی کہ شیخ حسینہ واجد ہیں، جنہوں نے سب کچھ بند کروا کے وہاں پہ ظالمانہ آمریت کا قانون بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو سرے عام قتل کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ احتجاج کس لیے شروع ہوا؟ یہ احتجاج شروع ہوا کوٹا ریفارم موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے، ایک کوٹا ریفارم موومنٹ جو چل رہی ہے وہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے۔ 2018 میں کوٹا ریفارم موومنٹ کے لیے احتجاج شروع ہوئے، جو احتجاج شروع کیے گئے یونیورسٹیوں کی طرف سے، یعنی کہ اس میں موجود تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، راجشاہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور مولانا بھاشانی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، جنہوں نے یہ احتجاج شروع کیا۔ اور یہ احتجاج تھا کوٹا ریفارم موومنٹ کے لیے، یعنی کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹے کے لیے اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا کوٹا ریفارم کے لیے۔ وہاں پہ ایک فریڈم فائٹرز کے نام سے ایک قوت ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوٹا ریفارم جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کو 30% کوٹے کی سیٹس دیتا ہے، ان کو یا ان کے بچوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ لڑی یا پاکستان سے علیحدہ ہونے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے خاندانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال کے نذرانے پیش کیے، اور بنگلہ دیش کو آزاد کرانے میں انہوں نے کوشش کی۔ ان لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لا کے مطابق 30% کوٹا ان کو دیا جاتا ہے، اور باقی سارے کوٹے ملا کر، جن میں اسپیشل پرسنز بھی آتے ہیں اور باقی سارے وومن اور مسلم نان مسلم کے کوٹے، یہ سارے کوٹے ملا کر تقریباً 56% جو کوٹا ہے، جو سیٹس ہیں وہ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، اور 44% جو ہیں وہ نارمل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے احتجاج شروع ہوا، بنگالیوں نے اپنے حق کے لیے یہ احتجاج شروع کیا کہ یہ کوٹا جو ہے وہ 10% کیا جائے، اور یہ 30% والا اور 56% والا جو ہے کوٹا ختم کیا جائے۔ 2018 میں جب یہ احتجاج شروع ہوئے تو الیکشن سر پہ تھے، اور حسینہ واجد نے ان سٹوڈنٹس کی بات مانتے ہوئے یا اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری، اور وقتی طور پر یہ کوٹا ختم کر دیا گیا۔ وقتی طور پر کوٹا ختم ہونے کے بعد اب 5 جون 2024 کو عدالت نے دوبارہ اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ یہ کورٹ میں چلا گیا تھا، اور یہ کورٹ میں کسی اور کوئی بندہ اور نہیں لے کر گیا بلکہ حکومت کے لوگ لے کر گئے، کیونکہ یہ سارا کچھ حسینہ واجد کی طرف سے کروایا جا رہا تھا۔ تو جب عدالت نے 5 جون 2024 کو یہ فیصلہ سنایا کہ یہ کوٹا دوبارہ بحال کیا جائے، اور اس کے بعد 1 جولائی 2024 کو گورنمنٹ نے دوبارہ سے یہ رول سٹارٹ کر دیا، تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ احتجاج شروع ہو گیا، اور اس بار پھر سے اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ بنگالی وہ قوم ہے یا بنگالی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب سٹینڈ لیا ہے تو وہ کبھی رکے نہیں، کبھی ڈرے نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1971 میں جب شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں الیکشن جیت چکے تھے، لیکن
बदकिस्मती से उनको पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं करने दी गई, तो बंगालियों ने उनका साथ दिया और अपना अलहदा मुल्क बना लिया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, उनकी इज्जतें पामाल की गई, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में। खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आखिरकार बंगालियों का अलहदा मुल्क बनने के बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को डिक्टेटरशिप की तरफ से गिरा दिया गया और 1990 तक रूल ऑफ लॉ जो चले वो थे आमराना हुकूमत के, आमराना रूल ऑफ लॉ चले, यानी कि वहाँ आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और आर्मी ने अपने रूल्स लागू कर दिए नॉर्मल लोगों के लिए और सब लोगों के लिए वहाँ पे, क्योंकि डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। लेकिन फिर से इन लोगों ने स्टैंड लिया और इन्होंने अपने हक के लिए जब देखा और आवाज़ उठाई, ये लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और 90 में ही इन्होंने आमराना हुकूमतों से अपनी जान छुड़वा ली और दोबारा से इस भाग दौड़ में सियासत में दो पार्टियां जो हैं, नेशनल पार्टी NBBP और अवामी मुस्लिम पार्टी यानी कि हसीना वाजिद की पार्टी जो है दोबारा खुलकर सामने आई और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू किया और दोबारा से इन्होंने हुकूमतें बनाने शुरू की। इसके बाद 2007 से 2008 तक फिर से डिक्टेटरशिप ने हमला किया और हुकूमत बनाई, तो फिर से ये लोग बाहर निकले और इन लोगों ने आमराना हुकूमतों का सामना किया और फिर से दोबारा इलेक्शन हुए और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट बहाल हो गई। आखिर ये लोग इतनी हिम्मत जुटाते कहाँ से हैं? जो हिम्मत हमारे पास नहीं है, हमारे लोग ये हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सेम ये जुल्म जबर चल रहा है और वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वहां पे भी वही सेम जुल्म जबर चलता रहा। लेकिन वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन अपना हक लेकर छोड़ते हैं। 2014 में हसीना वाजिद ने केयर टेकर हुकूमत खत्म करने के लिए बिल पेश किए, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही सिस्टम चलता है कि जब एक हुकूमत का दौर पूरा होता है तो केयर टेकर हुकूमत आती है, वो अलहदा से अपनी अयाशियां करती है, मजे लूटती है और जब तक वो न चाहे इलेक्शन नहीं होते, जैसे कि हमारे पास आई थी 2023 में एक हुकूमत जो अपने मजे लूट कर और उन्होंने इंजॉयमेंट की और खरबों रुपए लगाकर वो चले गए उड़न तश्तरियां बनकर, वैसे ही वहां पर उसने वो केयर टेकर हुकूमत खत्म कर दी। उसके बाद क्योंकि हसीना वाजिद काफी पावर में आ चुकी थी, हसीना वाजिद को डिक्टेटरशिप भी कहा जाने लगा और डिक्टेटर हुकूमत भी कहा जाने लगा, तो हसीना वाजिद ने उसके बाद अदालतों पर हमला शुरू किया और जुडिशनरी पर हमला करके जुडिशनरी के जो कानून थे, जो उनके हक थे, उन्होंने कानून को महदूद एक लिमिट में कैद कर दिया। जैसा कि पाकिस्तान में भी है कि अदालतों को उनका काम नहीं करने दिया जाता, बल्कि अदालतों में जो फैसले होते हैं वो फैसले कहीं और से लिखे हुए आते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज वहां भी ये काम होने लगा, लेकिन तब भी लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन उस वक्त लोग कामयाब नहीं हुए, बल्कि 21 लोग इन झड़पों में मारे गए और लोग अपने घरों में चले गए और अपोजिशन ने इस सारे इलेक्शन का बाइकआउट भी किया तब, और उन्होंने इस इलेक्शन से बाइकआउट करने के बाद जो अपोजिशन थी उनको घरों में कैद करवा दिया गया और दोबारा से हसीना वाजिद ने वहां पे अपनी हुकूमत खड़ी कर ली। यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं कि तब से लेकर अब तक जो एहतजाज हो रहे हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स से शुरू किए जाते हैं और उनको स्टूडेंट्स लीड करते हैं और वो उसको किसी मकाम पर लेकर जाते हैं। सबक हमारे लिए ये है कि आप देख सकते हैं कि बंगाली कैसे अपनी नौजवान यूथ, कैसे उनकी यूथ जो है वो एक काम कर रही है कि एक होकर, एक जान बनकर अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और अगर हम माजरत के साथ, अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगे, तो हमारी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ टिकटॉक बनाना सिखाई जा रही है और उनको लड़कियां फंसाना सिखाई जा रही हैं और लड़कियों के साथ डेटे मारना सिखाई जा रही हैं। कोई ही शी वाला काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, ना कि उनमें कोई लीडर पैदा नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो लीडर बनकर बाहर निकले। शुरू से ही यही काम चलता आ रहा है। अगर आज हम अपनी यूथ से बात करें या हम अपने लोगों से बात करें कि आप किसके लिए जान देंगे, तो कोई नवाज शरीफ के लिए जान दे रहा होगा, तो कोई भुट्टो साहब के लिए जान दे रहा होगा, तो कोई इमरान खान के लिए जान दे रहा होगा, लेकिन कोई भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को कोई अपना समझता ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए ही बनाया गया है और हम लोगों को सिर्फ लड़ने पर ही आमादा होते हैं। हमें कभी भी हमने अपने मुल्क के मफाद के लिए कुछ नहीं किया। ना हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ना हमारे स्टूडेंट्स को ऐसी तालीम दी जाती है, क्योंकि हमें शुरू से जिन मॉडल्स को हम फॉलो करते हैं या जो हमने अपने आइडियल बनाए हुए हैं, जिनके घर लंदन में है, जिनके इलाज लंदन में होते हैं या जिन्होंने सारा कुछ बनाना ही अपने लिए है, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? हमारे मुआशरे में क्या होगा? यही कुछ होगा। कोई बंदा जाता है बाहर से प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाता है और वह यहाँ पे हुकूमतें करने लग जाता है और खरबों रुपए के प्रोटोकॉल लेकर वो घूम रहा है
اور کہتا ہے کہ میں تنخواہ بھی نہیں لیتا اور میں پاکستانی عوام کے لیے فری کام کر رہا ہوں، جبکہ یہ صرف ایک ہماری عوام کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ابھی آئی پی پیز کی کروڑوں روپے کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ کروڑوں روپے ان کو منتھلی پے کیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ بجلی بنا ہی نہیں رہے، جبکہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ٹیکس سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور یونٹس کی قیمت بڑھا کر غریبوں پر بوجھ بنایا جا رہا ہے۔ کب تک آخر ایسے چلے گا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ بنگالیوں سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ ہماری پاکستانی قوم بنگالیوں کو کہتی تھی وہ قد میں چھوٹے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن آپ کو بنگالیوں سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ بنگالی اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بنانے کے لیے کتنے دیر تک یک جائیں اور کیسے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، ہماری عوام کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ناچ گانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ ہی ہم ٹک ٹاک بنانے کے علاوہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی سب کچھ چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں یا یہ کچھ کروا رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے سٹوڈنٹس کو ان کی راہ سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ آج ایک گلپ سروے کے مطابق آج کے وقت میں 96% جو عوام ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی ڈکٹیٹروں کی حکومت ہے، یہاں پر بھی وہی رول آف لا چل رہے ہیں کہ ایک بندہ ریٹائرمنٹ کہتے کسے ہیں، ریٹائرمنٹ کس کو دی جاتی ہے؟ یعنی جو بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جو کسی سروس کے لائق نہیں رہتا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریٹائر ہو گیا، یہ ایکسپائر ہو گیا، لیکن وہ ایک چیز سے وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور دوسرے شعبے میں آ کر وہ چیئرمین بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس کیا کریں گے؟ ہمارے سٹوڈنٹ مایوس ہی ہوں گے، ہمارے سٹوڈنٹ اور ہمارا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پاکستان چھوڑ کر ہی باہر جائے گا۔ خدا را اس ملک پر رحم کرے، بنگالیوں سے سبق سیکھیں۔ اور میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بنگالی سٹوڈنٹس کے لیے، احتجاج کے لیے، اور یہاں تک کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے لوگ ہر بات کا مذاق بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، صرف مذاق بنانے پر لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ سٹوڈنٹس ہیں، خواہ ہمارا نارمل طبقہ ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ ملک جو پاکستان کے بعد آزاد ہوا، وہ ملک جو پاکستان سے آزادی لینے میں کامیاب ہوا، مٹھی بھر لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس نہ ہتھیار نہ آرمی تھی، وہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑنے میں، مرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنا علیحدہ سے ملک بنایا، اور آج بھی ان کی جنگ جاری ہے ڈکٹیٹروں کے خلاف۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے ملک کو برباد کیا جا رہا ہے۔ خدا را ہمارے ملک پر رحم کریں، ہماری عوام پر رحم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔